السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ خیریت سے؟ اچھا، ہم نے ترجمہ تو کر لیا تھا رکوع کا، لیکن ہماری تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، پھر ہم آگے ترجمہ کریں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور احکامات جب آتے ہیں تو لفظ آتا ہے کتیبہ، فرض کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ شریعت کے احکامات کے 5 مقاصد ہیں دنیاوی طور پہ۔ ویسے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو شریعت دراصل ہماری فرما برداری کا امتحان ہے، ہمارے اللہ توکل، اللہ پہ ٹرسٹ، اللہ پر اعتماد، اللہ سے دوستی ولایت کا امتحان ہے کہ ہم اللہ پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور مومن تو آنکھ بند کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سگے ماں باپ ایسے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جیسے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ سگے ماں باپ ہمیں اس طرح گائیڈ نہیں کر سکتے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا۔ اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو وہ تو اپنی جگہ بات درست ہے۔ کیا دنیا میں بھی شریعت کے کوئی فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے فائدے دنیا میں بھی ہماری زندگیوں پر نظر آئیں۔ جو بھی حکم ہم شریعت کا پڑھیں گے، چاہے وہ کوئی حد پنشمنٹ ہو، سزا ہو، یا کوئی ڈو ہو یا کوئی ڈونٹ ہو، اوامر ہوں، نواہی ہوں، سارے کے سارے 5 مقاصد کے تحت آتے ہیں، 5 کیٹیگریز ہیں۔ اور یہ جو 5 کیٹیگریز ہیں جو کہ شریعت کے مقاصد ہیں، یوں سمجھے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ آج ہم بیسک ہیومن رائٹس کا بڑا غلغلہ سنتے ہیں، اور ان میں بہت ساری مختلف ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اصل بیسک ہیومن رائٹس یہی ہیں۔ نمبر 1، تحفظ جان۔ ہر ایک کی جان محترم ہے۔ نمبر 2، تحفظ سمجھتے ہیں نا، سینکٹیٹی آف لائف یا پروٹیکشن۔ نمبر 2، تحفظ مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ہے تحفظ عقل۔ عقل بڑی قیمتی میراث ہے انسان کی، بڑی قیمتی متاع ہے، اس کی حفاظت کے لیے قوانین ہونے چاہیے۔ نمبر 4، تحفظ نسب یعنی لینج گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کوئی اور نام کسی اور کا، بیٹا کسی کا نام کسی اور کا لگ گیا اس کے آگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5، تحفظ دین، اسی پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے۔ سب سے قیمتی متاع انسان کا دین ہے۔ دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی، کسی کی جان کا نقصان ہو گیا، مر گیا، مال چلا گیا، مرنے کے ساتھ مال تو جانا تھا، عقل چلی گئی، ٹھیک ہے، نسب میں گڑبڑ ہو گئی، وہ دنیا کی حد تک معاملہ ہے، لیکن دین کا معاملہ تو قبر اور قبر سے آگے تک چلتا رہے گا، وہ تو ایٹرنل لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کو کیسے بیک برنر پہ رکھا جا سکتا ہے یا کیسے اس کی اہمیت کو کم کیا جا سکتا ہے؟ تو دین کی حفاظت۔ تھوڑی سی بات ہم مختصراً کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جیسے جیسے قوانین آتے جائیں گے آپ اس موضوع کو اپنے ذہن میں تازہ کرتی جائیے گا۔
تحفظ جان کے لیے قوانین جو اسلام نے بنائے ہیں وہ قصاص کا قانون ہے. تحفظ مال سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، وہ چور کی سزا ہے. اور اسلام نے رشوت کو اور اسلام نے غبن کرنے کو، دھوکہ دینے کو حرام قرار دے دیا ہے تاکہ کوئی کسی کا مال دھوکے سے حاصل نہ کر لے. تحفظ عقل، اس کے لیے اسلام نے انٹاکسیکنٹس، مثال کے طور پہ الکوہل، شراب، ڈرگس، ان چیزوں کو حرام کیا ہے. تحفظ نسب، لینج کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں اسلام نے زنا کی سزا رکھی ہے، فورنیکیشن ہے یا ایڈلٹری ہے اس کی سزا رکھی ہے. اس کے لیے قوانین بنائے ہیں کہ تم بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جانا، اس سے نسب کے اندر پرابلم کریٹ ہو جائے گا. اسی طرح عزت کی حفاظت بھی اسلام میں ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. یہ تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جس کو ڈیفیمیشن کہا جاتا ہے، کہ کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، کوئی الزام لگا دیا تو آپ کورٹ تک اس کو لے جائیں. یہ بہت نیا کانسیپٹ ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا دنیا میں. اسلام نے آج سے کتنے ہی سال پہلے اس بات کا اہتمام کر دیا کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا. آپ اس کو کورٹ میں لے جا سکتے تھے اس وقت بھی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک شخص نے آ کے شکایت کی اور مقدمہ آیا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے یہ کہہ دیا تھا کہ نہ میری ماں زانیہ ہے نہ میرا باپ. سمجھ آئی آپ کو بات؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پہ سزا اس کو دلوائی. کیوں؟ امپلیکیشن کیا تھا؟ جب ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا ہے کہ میری ماں تو زانیہ نہیں ہے نہ میرا باپ زانی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ تمہارا ہے، امپلائڈ ہے نا، اس پر اس کو سزا دلائی گئی. تو اسلام نے قذف کی سزا، وہ انشاءاللہ سورہ نور پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نسب کی حفاظت کا کس قدر اہتمام کیا ہے. اور سورہ حجرات میں اللہ نے کیسے احکامات ہم کو دیے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کرنے میں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. منع کر دیا تم تجسس نہیں کرو گے، اس لیے کہ پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے انسان کے گھر کی، فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اسی سے الزامات لگنے شروع ہوتے ہیں. تو اس کا اہتمام کیا. اور پھر تحفظ دین، ایک دفعہ جو اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ اسلام چھوڑ نہیں سکتا پھر. اسی لیے منافقوں کے بارے میں ہم کو خبردار کر دیا گیا، اسی لیے ہم کو غیر مسلموں کی پیروی سے روک دیا گیا. کیوں؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں. جی ہاں ہیں، ان میں بھی تو خوبیاں ہیں. جی ہاں بالکل ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کہیں تم سے تمہارا دین نہ چھین لیں، تمہیں کہیں دین سے بدگمان نہ کر دیں. تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم کو وارننگز دے دی ہیں. اگر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ ہر چیز کیسے انشاءاللہ خانے میں فٹ ہوتی چلی جائے گی. جب بھی آپ کوئی سزا پڑھیں گی یا کوئی قانون پڑھیں گی، کوئی حکم سامنے آئے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کا مشورہ سامنے آئے گا، ہم ان 5 کیٹیگریز میں سے خود ہی ڈٹرمن کر سکیں گے کہ کس کے تحت اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حکم دے رہا ہے. اب کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ساری، وہ کس کے لیے ہیں؟ دراصل تحفظ جان کے لیے اور تحفظ عقل کے لیے، کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، صحت کی حفاظت کرو، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. تو مومن ہونے کے ناطے، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو مومن بنائے، اور مومن ہیں تو ہمیں مومن رکھے. اور مومن بھی کون؟ جو کہ مجاہدہ بھی ہے. ہم مومنہ بھی ہیں اور مجاہدہ بھی ہیں. ہم تو بڑا جہاد کرنے نکلی ہیں، علم کا جہاد. کوئی اور اگر بغیر طیب چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن میں اور آپ تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم روز ایک کولڈ ڈرنک پی لیں اور روز ہم 4 کولڈ ڈرنکس پی لیں. میں اور آپ تو نہیں افورڈ کر سکتے، ہم بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار ہو جائیں گے تو ہم جہاد نہیں کر سکیں گی، یا ہمارا وزن قابو سے باہر ہو جائے گا، یا کوئی اور ہمیں بیماری لاحق ہو جائے گی. تو یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو وزن کی باتیں ہیں، یہ آج کل باڈی شیمنگ کا بہت زور ہے کہ باڈی شیم نہ کرو، کسی کو مت کہو کہ تم موٹے ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو شدید ناپسند کیا ہے، آپ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے اونچی آواز سے برپ کیا، ڈکار لی، یہ چیز آپ کو اتنی ناگوار گزری، آپ نے کہا اتنا کھاتے کیوں ہو کہ اس طرح کے کام کرنے کی نوبت پیش آ جائے تم کو؟ تو یہ باڈی شیمنگ کی کوئی بات نہیں، یہ انسان کا وزن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، وہ 100 بیماریاں لے کر آئے گا، اور اس میں ہم اتنے حساس، اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، ہم نے دوسرے کو بھی پابند کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے لیے طیب نہیں ہیں، انسان کو اس کا احساس رکھنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ سونے اور جاگنے کے اوقات بتا دیے ہم کو سنت میں، کیوں؟ تحفظ جان کے لیے، کہ جلدی سو اور جلدی اٹھو۔ کیوں جاگے تم 1 بجے تک بلا وجہ؟ 2 بجے تک کیوں جاگے جب وہ کام دن میں بھی ہو سکتا تھا؟ یہ صرف شیطان کا ڈالا ہوا خیال ہے کہ رات کو کام زیادہ اچھا ہوتا ہے، دن میں بھی اتنے ہی گھنٹے تھے، وہ کیوں نہیں یوٹیلائز کر لیے؟ فجر کے بعد جاگتے رہتے، نہ سوتے۔ تو یہ تمام احکامات آپ دیکھیں، کھانے پینے کے متعلق ہوں یا اپنی عزت کی حفاظت کے متعلق ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہیں آ کر فٹ ہوں گے انہی 5 کیٹیگریز کے اندر۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 178۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب آپ کو کل بتایا تھا، قاف صاد صاد، اسی سے لفظ قصہ بنتا ہے، قصہ سنانا۔ ایک شخص قصہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور باقی سننے والے اس کی بیان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قصاص کیا ہے؟ دراصل ایک سزا کا قانون ہے۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے، یعنی کہ مقتول، جو قتل ہو گیا اب تم قصاص لو۔ اب یہاں پر جو قصاص کا معاملہ آ رہا ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک شخص پہلے ہی قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے ایک اور جان کسی کی لینا، یہ آسان کام ہے؟ آپ مجھے بتائیں، انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، اٹس اے کوسچن آف ہیومن لائف۔ اس کو تو متقی کے علاوہ کوئی اور ہینڈل کر نہیں سکتا، اسی لیے پیچھے متقی کی ایک شخصیت ہے جو کہ بیان کی گئی۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عبادات آتی ہیں، عبادات کون کون سی ہیں ذرا بتائیے؟ نمبر 1 کلمہ شہادت، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ عبادات دراصل کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ایک خاص رخ پر ہماری شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتی ہیں، ایک خاص ہمارا مائنڈ سیٹ بنانا چاہتی ہیں۔ عبادت این اینڈ بائی اٹ سیلف نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا کہ بس میں نے کھڑے ہو کے ٹکریں ماری، جا نماز لپیٹی اور قصہ ختم۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر حقیقت میں نماز کا یا عبادات کا حق ادا کر رہے ہیں، اس سے ایک خاص طرح کا ذہن بنے گا، خاص طرح کی شخصیت بنے گی، انسان کے اندر رحم پیدا ہوگا، عدل پیدا ہوگا، خدا خوفی پیدا ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوگی، یہ خوبیاں پیدا ہوں گی اس کے اندر۔ اور یہی متقی ہیں جن کو کہ اصحاب اقتدار ہونا چاہیے، جن کو پوزیشنز آف اتھارٹی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں پھر ایشو یہ ہے کہ جو مذہبی ہو جاتے ہیں، جو عبادت کرنے لگتے ہیں، وہ دنیا سے کٹ کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ سارے عبادت گزار ایک کٹ کر کونے میں بیٹھ جائیں گے تو مجھے بتائیں پھر دنیا کا کاروبار کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ تو یہ مدرسے الگ کیوں ہیں؟ مدرسوں سے نکل کے لوگ جج کیوں نہیں بنتے؟ بننا چاہیے ان کو۔ وکیل کیوں نہیں بنتے؟ بننا چاہیے ان کو ڈاکٹر بننا چاہیے، بلکہ انہی کو بننا چاہیے۔ میں تو کہوں گی جنہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا، جنہوں نے احادیث پڑھ لی اور جن کا تزکیہ ہو گیا، جن کی شخصیت خاص رخ پر بن گئی، ڈیولپ ہو گئی، انہی کو سیاست میں آنا چاہیے، انہی کو کاروبار کرنا چاہیے، انہی کو پروفیشنز میں آنا چاہیے، انہی کو ٹیچرز بننا چاہیے، انہی کو پتہ ہوگا کہ بچوں کی کردار سازی کیسی کرنی ہے۔ پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے تو مدرسے کی تعلیم کمپلسری ہونی چاہیے، صرف ان کے لیے کیوں، باقی سب کے لیے بھی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں۔
تو یہ متقیوں کا کام ہے کہ وہ ظلم کو کنٹرول کریں اور عدل قائم کریں. اور قصاص میں قاتل سے بدلہ لیا جاتا ہے، قاتل کی جان لی جاتی ہے. کس طرح سے؟ اب اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ قصاص کا قانون کیا پہلے تھا؟ جی ہاں تھا. جاہلی عرب معاشرے میں بھی یہ قانون موجود تھا، اور آج بھی دنیا بھر میں یہ قانون ہے، مختلف ناموں سے نافذ ہے. ہوا کیا کرتا تھا کہ اگر ایک قبیلہ بڑا ہوتا تھا اور اس قبیلے کا کوئی شخص مارا جاتا تھا، اور قاتل جو ہے وہ چھوٹے قبیلے کا، کمزور قبیلے کا فرد ہوا کرتا تھا، تو طاقتور قبیلے والے اپنا بدلہ لیتے تھے اور وہ کمزور قبیلے کے زیادہ افراد مارا کرتے تھے اپنے ایک فرد کے بدلے میں. یہ ان کا ظلم تھا. تو اس کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے. کس طرح سے؟ الحر بالحر، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسی آزاد سے بدلہ لیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے دوسرے شخص کے بیٹے کو قتل کر دیا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ قاتل کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں، کرتے ہیں اس طرح سے. تو کیا قاتل کے بیٹے نے قتل کیا تھا؟ قتل کس کو کرنا چاہیے قصاص میں؟ باپ کو، اس شخص کو جس نے کہ قتل کیا. تو جس نے قتل کیا ہوگا قاتل ہی کو سزا ملے گی، چاہے وہ سردار ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. اگر سردار قاتل تھا تو وہ یہ نہیں کر سکے گا اسلام کے قانون کے تحت کہ وہ مخالف پارٹی سے کہے کہ میں اپنے 10 غلام تم کو دے رہا ہوں، تم ان کو قتل کر دو میری جگہ. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ایک انسانی جان کا بدلہ دوسری انسانی جان سے نہیں لیا جائے گا جو کہ معصوم ہو، بے قصور ہو. تو یہ الحر بالحر، آزاد نے قتل کیا ہے تو وہی آزاد قتل ہوگا. والعبد بالعبد، اور غلام قاتل ہوگا تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور جو عورت اس جرم کی مرتکب ہو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. اگر عورت نے قتل کیا ہے تو وہ عورت ہی قتل کی جائے گی. ایکوالٹی کا نعرہ لگانے والوں کے دلوں کو ٹھنڈک مل جانی چاہیے کہ اسلام میں ایکوالٹی ہے. جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا. یہ جو قانون ہے یہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی نافذ تھا، ان کے ہاں بھی موجود تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق قصاص بنی اسرائیل پر فرض تھا. کس طرح فرض تھا؟ کہ جان کے بدلے جان. اسلام رحمت بن کر آیا ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن ہے جس نے کہ قرآن سکھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور پرزور دعوت دی گئی اہل کتاب کو کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اسلام کی شریعت بنی اسرائیل کی شریعت کے مقابلے میں نرم ہے، اس میں رحمت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. بنی اسرائیل کی شریعت میں سختی زیادہ ہے. کچھ اللہ کی طرف سے بھی سختی آئی. کیوں آئی اللہ کی طرف سے سختی؟ بتائیے. ان کی شریعت میں باغی بہت تھے نا، ریبیلیس بہت تھے. جو جتنا زیادہ باغی ہوتا ہے پھر قوانین اتنے ہی سخت کرنے پڑتے ہیں. جو جتنی بغاوت کرتا ہے قوانین اس حساب سے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بعض دفعہ چند لوگوں کی بغاوت کی سزا بہت سارے لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ معاشرے کا اپنا کام ہے کہ ایک دوسرے کو باغی نہ بنائیں، ایک دوسرے کو بغاوت کرتے دیکھیں تو ان کو پکڑیں. ایسا نہ ہو کہ چند لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے سارے لوگوں کی زندگیاں سخت ہو جائیں، جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شریعت میں بہت سختی پیدا کر دی. کچھ ان کے علماء کا اپنا مزاج، انہوں نے مزید سختیاں ایڈ کر دیں. تو بہرحال ان کے ہاں قاتل کو قتل ہی کرنا تھا. اسلام نے تخفیف کری ہے. تخفیف کیا مطلب؟ نرمی کری ہے، کمی کری ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دیت دی جا سکتی ہے، بلڈ منی، خون بہا جس کو کہا جاتا ہے. اب اس کی طرف اشارہ ہے. فرمائے فمن عفی لہ من اخیہ شیء. اب اگر
کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کو تیار ہو. یہ قرآن کی بلاغت اور انداز دیکھیں کہ قتل کر دیا کسی نے, ہے تو انسان, انسانیت کے ناطے تم ایک ہیومن برادرہڈ کے اندر تو جڑے ہوئے ہو, اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ مسلمان بھی ہے قاتل تو ایمان کا بھی رشتہ قائم ہو گیا ہے تمہارے درمیان. تو اخی کہا, اخی کہہ کر جو مقتول کے وارث تھے. دیکھیں اب قصاص کا مطالبہ کون کرے گا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. قصاص کون مانگے گا؟ قصاص حکومت نہیں مانگتی, قصاص کا مطالبہ مقتول کے وارث کرتے ہیں یا مقتول کرتا ہے؟ اچھا, مقتول تو مر گیا, وہ کہاں سے کرے گا؟ مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں, جو اس کے وارث ہوتے ہیں, جو اس کے انہیریٹرز ہوتے ہیں, وہ مطالبہ کرتے ہیں. ڈیسیشن ان کے پاس ہے کہ وہ قاتل کی جان لینے کا فیصلہ کر رہے ہیں, تو حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی. حکومت کو وہ سزا امپلیمنٹ کرنی ہوگی. تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں, قاتل کی جان لینی ہے یا خون بہا لینا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مقتول کے ورثاء. کلیئر؟ اس سزا کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اگر مقتول کے وارثوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں قاتل کی جان لینی ہے, قتل کے بدلے قتل, اس سزا کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. یاد رکھیں یہ. اگر تو مقتول کے ورثاء جا کر کلہاڑیاں لے کے یا پستول لے کے یا چاقو لے کے جا کر اگر انہوں نے قاتل کو مار ڈالا, وہ خود قاتل بن جائیں گے اسلامی شریعت کی نظر میں, اسلامی عدالت کی نظر میں. تو سزا امپلیمنٹ کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے, حکومتی عدالتوں کا کام ہے. انڈیویجولز نہیں بدلہ لے سکتے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں. یہ بھی کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو قتل ہے یہ ایک پولیٹیکل ویپن نہ بن جائے, یہ پولیٹیسائز نہ ہو جائے, اور حکومت اپنی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے قتل نہ کروا سکے کہ اچھا فلاں نے قتل کر دیا, چلو ہم اس کو قتل کروا دیتے ہیں. باقاعدہ عدالت کے اندر مقدمہ ہوگا, ثبوت پیش کیے جائیں گے, گواہ آئیں گے. جب مقدمہ چلے گا اور ثبوت مل جائے گا کہ ہاں یہی شخص قاتل ہے, اب مقتول کے ورثاء فیصلہ کریں گے. اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جان لینی ہے تو جان لے لی جائے گی, قاتل قتل کر دیا جائے گا, کیپٹل پنشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اگر مقتول کے ورثاء نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خون بہا چاہیے, تو پھر اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر تم اپنے بھائی کے لیے کچھ نرمی کرنے پر تیار ہو, یعنی مقتول کے ورثاء یہاں دراصل زیر بحث ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا, تو ترغیب کس کی ہے بتائیے؟ بدلہ لینے کی یا خون بہا؟ خون بہا کا. اب اس میں دو چیزیں ہیں عفیہ کے اندر, یا تو خون بہا لے لے یا بالکل ہی معاف کر دے, کہ نہ ہم قتل کروانا چاہتے ہیں اس کو, نہ ہم خون بہا لینا چاہتے ہیں, بلڈ منی بھی نہیں لینا چاہتے, یا چاہیں تو وہ بلڈ منی لے لیں. تو یہ دونوں چیزیں عفیہ کے اندر آ رہی ہیں. تو اسلام کی شریعت میں تخفیف ہے, کنسیشن ہے, کس کا؟ بلڈ منی کا. تو معاشرے میں تقویٰ ہوگا تو قصاص کا قانون ان لیٹر اور ان اسپرٹ امپلیمنٹ ہو سکے گا. عدالت میں ایسے جج ہوں, ایسے وکلاء ہوں جو صحیح تحقیق کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کسی بے قصور کو سزا نہ ملے. تب کیا کرنا ہے؟ اگر تو معاف کر دیا یعنی خون بہا اگر لے لیا, فاتباع بالمعروف, تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان, اور قاتل کو لازم ہے کہ صحیح طرح سے خون بہا ادا کر دے. اچھا, یہ جو خون بہا کی رقم ہوتی ہے یہ ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے, یہ معمولی رقم نہیں ہوتی. ایک ایڈلٹ کا خون بہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ مقرر ہوا تھا, 100 کیملز, اور یہ ایک انڈیویجول ادا نہیں کر سکتا تھا عام طور پہ. تو پورا قبیلہ جو ہوتا تھا قاتل کا, اس پر یہ ذمہ داری آتی تھی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تب یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بلڈ منی کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ تو فنڈ ریزنگ تو کرنی ہوگی نا. تو وہ کون کرے گا یہ کام؟ قاتل کا خاندان.
تو آپ سوچیں کہ اسلام نے سارا سسٹم جو بنایا ہے، آپ اس میں کاز اینڈ افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ایک خاندان کو اپنے کسی فرد کے اندر کوئی وائلنٹ ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں تو وہ ہر حال میں لگام ڈالیں گے اس کے اوپر کہ بھائی کل کو اس نے قتل اگر کر دیا تو ہم سب کی تو شامت آ جائے گی، ہمیں تو اتنا اتنا تاوان، اتنا اتنا جرمانہ بھرنا پڑے گا اس کے بہاف کے اوپر. تو خود خاندان والوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بنا دی کہ وہ اپنے خاندان والوں کو سنبھالیں، ان کو قاتل نہ بننے دیں، ان کو مجرم نہ بننے دیں، اس لیے کہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی آ جائے گی. تو فرمایا کہ پھر وہ ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ. اچھا، یہ جو خوب بہا کی رقم ہوتی ہے، اس کے لیے جو جیسے ہم نے آج کی ماڈرن ٹرم استعمال کری ہے فنڈ ریزنگ، اس کے لیے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقات، سب لوگ معاشرے والے بھی مل کر مدد کر سکتے ہیں. فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. کیا چیز تخفیف اور رحمت ہے؟ کون سا قانون، کس چیز کا ایڈیشن کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی شریعت میں؟ خون بہا کا یا معاف کر دینے کا، کہ نہ خون بہا چاہیے نہ ہمیں جان چاہیے قاتل کی، ہم معاف کر دیتے ہیں. اور یہ آپشن کس کے پاس ہوگا؟ یہ تین آپشنز کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ مقتول کے وارثوں کے پاس ہیں. گورنمنٹ کے پاس ہیں؟ نہیں. کس کے پاس ہیں؟ مقتول کے وارثوں کے پاس. آگے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. یہ بتا دیا کہ اگر قاتل کا خاندان پاورفل ہے اور وہ مقتول کے خاندان کو پریشرائز کر کے اور اپنے قاتل کی جان بچا لیتا ہے اور خون بہا ادا نہیں کر رہا یا ان کو پریشرائز کرتا ہے، تو ان کے لیے تو عذاب علیم اللہ نے بتا دیا. اس لیے کہ سارے فیصلے دنیا کی عدالتوں میں نہیں ہو سکیں گے. مقتول کا خاندان یا قاتل کا خاندان یا عدالت میں فیصلہ کرنے والے ہو سکتا ہے متقی نہ ہوں، عدالت میں بکنے والے موجود ہوں، عدل انصاف ایک کموڈٹی بن چکا ہو معاشرے کے اندر، عدل بکتا ہو، ججز بک سکتے ہیں، ان کی پرائس ہے، وکلاء بک سکتے ہوں، ان کی ایک قیمت ہے. یا قاتل کا خاندان اتنا پاورفل ہے کہ وہ پریشرائز کر سکتا ہے، وہ نظام کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، تو عدل تو نہیں ہو سکتا پھر ایسے معاشرے کے اندر. تو کیا کبھی بھی عدل نہیں ہوگا؟ اور ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود حیرت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے. تو پھر آخر وہ الٹیمیٹ عدالت کہاں لگے گی جہاں ہر ایک کو انصاف ملے؟ تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے اور عدل تقاضا کرتا ہے کہ آخرت آنی چاہیے. تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح زیادتیاں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اور ایک اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ کہ دیت کے پیسے بھی وصول کر لی مقتول کے ورثاء نے، اور اس کے بعد جا کے قاتل کو قتل بھی کر دیا، یا ایک جان کے بدلے کئی جانیں لے لیں، یا یہ دستور مقرر کر لیا کہ قاتل کے خاندان یا قاتل کے قبیلے سے اتنی عورتیں مقتول کے خاندان کو دی جائیں گی. یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی سزا اس کی نہ ہو، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک سزا ہے. تو لہٰذا شریعت ہی کا طریقہ فالو کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. جو دیت ہے اس کو اچھی طرح ادا کریں، اور ایک دفعہ دیت لے لی تو بس پھر اس کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیں. آگے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے عقل رکھنے والو، امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. آج کل یہ بڑا ایک پولیٹیکل ایشو ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ جو کہ اس کے فیور میں ہیں وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور بعض اس کے خلاف ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے ہم کو انسان دوست بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ آیت بر نے کیا بتایا ہم کو؟ اسلام دوست ہیں ہم کہ نہیں؟ اسلام انسان دوست ہے کہ ہیومن فرینڈلی ہے، انوائرمنٹل فرینڈلی وغیرہ ہم کہتے ہیں نا، ہیومن فرینڈلی ہے کہ نہیں؟
obviously ہے. انسان دوست تو ہم ہیں, انسان پرست نہیں ہیں. ہیومینٹی کو خدا نہیں بنانا, جو کہ آج بنا لیا گیا ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کی طرف سے. لگتا ہے کہ ہیومینٹی بائی اٹ سیلف ایک پوجا جانے والا خدا ہے, ایک پوجا جانے والا بت بن گیا ہے. ہر چیز ہیومینٹی کے گرد ریوالو ہوتی ہے. کسی کی جان نہ جانے پائے, کسی کو کچھ مت کہو, ڈونٹ وری, بی ہیپی, تم خوش رہو. انڈیویجولس کے اوپر اتنا زور دے دیا گیا, چاہے ان انڈیویجولس کا اثر معاشرے پر کتنا ہی منفی, کتنا ہی نیگیٹو کیوں نہ ہو رہا ہو. اسلام یہ نہیں کرتا. کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, انسان کی سمپل عقل تقاضا کرتی ہے. آگے بھی ہم سزائیں پڑھ لیں گے کہ جیسے یہ جو ہائی وے بریگینڈز ہوتے ہیں, رابرز ہوتے ہیں, کڈنیپنگز کرتے ہیں اور کرائمز کرتے ہیں اور ریپس کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے, بڑی سخت سزا اللہ نے رکھی ہے ان کے لیے. آگے ہم پڑھیں گے. اور سننے میں تو لگتا ہے کہ وہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جس کے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے, پھر آپ دیکھیں ذرا کہ اس کا دل چاہے گا کہ اس کے تو ٹکڑے کر دینے چاہیے, اس کی تو بوٹیاں کر دینی چاہیے, جس نے کہ میرے خاندان والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو جس کا کوئی بندہ قتل ناحق ہو گیا, اس کے دل سے پوچھیں, اس کی ماں سے پوچھیں, ذرا اس کی بیوی سے پوچھیں جا کے, ذرا ان بچوں کو جو وہ دیکھ رہی ہے, بیوی بیٹھی ہوئی, کوئی جوان عورت ہے بیچاری, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں, بلا وجہ کسی کو جا کے قتل کر کر آگے کسی لڑکے کو, کسی مرد کو, یا کسی کی بیوی چلی گئی, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر بیٹھا ہے, کسی کی بیٹی چلی گئی. امیجن کریں ایک قتل کا کتنا دور تک اثر ہوتا ہے. اور پھر کہنا کہ نہیں قاتل کے ساتھ ہمدردی, کریکشن سیلز میں اس کو ڈالو, سائیکولوجیکل انالیسس کرو. کریکشن سیل میں رکھتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ نکل کے اور 4 قتل کرتا ہے اور پکا مجرم بن کے نکلتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ دیکھو قصاص میں زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے وہ لوگوں جن کی عقل ٹھکانے پر ہے, جن کی عقل سیدھی ہے, ڈسٹارٹ نہیں ہو گئی, برین واش نہیں ہو گئے, سلوگنز کے پیچھے نہیں چل پڑے. اور دوسری بات ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, العلی ہے, العظیم ہے. اللہ تعالیٰ یہی نہیں دیکھتا کہ اس میرے فیصلے کا لوگوں پر کیا ری ایکشن ہونا ہے. اللہ کو کوئی الیکشن نہیں لڑنا, اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں, لا ند لہ لا ضد لہ, لیس کمثلہ شیء. اللہ کو پاپولر سپورٹ کی کوئی حاجت نہیں. اللہ پیپل پلیزر نہیں ہے. لوگوں کو گاڈ پلیزر بننے کی ضرورت ہے, گاڈ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. تتقون, تم تقوی اختیار کرو, تم اللہ کو سبق مت سکھاؤ, تم سبق سیکھو, اللہ کو سکھانے والے نہیں بنو, اللہ تمہیں سکھاتا ہے. تو کہا کہ اے عقل والو, اولو الالباب, اے یا اولی الالباب, تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے. ایک قاتل کو سزا دے دیں, لوگوں کو عبرت ہوگی. کوئی قتل بھی کرے گا تو سوچ کر کرے گا, سزا دیکھ لے گا تو باز آ جائے گا. تو سزا جرم کے ساتھ لگی ہونی چاہیے. جب جرم کا ڈسکشن ہو تو جرم گلوریفائی نہ ہو, فین میلز نہ آئیں مجرموں کے پاس جیل میں, ان پر کتابیں نہ لکھی جائیں, ان پر موویز نہ بنائی جائیں, سمپتھی نہیں ہونی چاہیے, ان کو گلوریفائی نہیں کریں. جب قاتلوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے تو وہ عوام کے لیے نشان عبرت نہیں بنتے, آئیڈل بن جاتے ہیں, رول ماڈل بن جاتے ہیں. کبھی آپ پڑھیں بڑے بڑے سیریل کلر جو پڑے ہیں جیلوں کے اندر, ان کی باقاعدہ فین میلز ہیں, لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اس پہ کہتے ہیں کہ جرم بڑھ رہا ہے. تو وائلنس کو جو گلوریفائی کریں گے, اور جو کہ ہم آج کا کلچر دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس ہیز بین گلوریفائڈ, موویز کے ذریعے, ویڈیو گیمز کے ذریعے, خون بہانا, قتل کرنا, شوٹ کرنا, کتنے کھیل ایسے ہیں. اور موویز کے اندر تو کوئی حد اور حساب نہیں ہے ان چیزوں. حتیٰ کہ کارٹون کے اندر آپ وائلنس دیکھیں, کبھی دیکھیں, وہ پتہ نہیں اب آتا ہے کہ نہیں آتا. ہمارے زمانے میں تو آتا تھا بگز بنی کا, اور ہم بھی بہت ہنسا کرتے تھے کہ جب وہ ایک ہتھوڑی لے کر کسی کے سر پہ مارتا تھا اور وہ دھنس جاتا تھا زمین کے اندر, پھر وہ نکل آتا تھا, اوپر سے کسی کو نیچے پھینک دیا, وہ پچک گیا, یا اس کے اوپر چڑھ گئے, یا کسی کو جلا دیا. بچے ہنستے ہیں
ڈیسنسٹائز کر دیا ہے کہ وائلنس کیا چیز ہے، اور پھر روتے ہیں. اور اسلام جب منع کرتا ہے تو کہتے ہیں ریجیکٹ بہت ہے، ہم کو تو ہنستا کھیلتا دیکھ نہیں سکتا. کیا جا کے مووی نہیں دیکھ سکتے؟ لو ہم کیا ویڈیو نہیں کھیل سکتے؟ تو کھیلو، دیکھ لو پھر نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ شاید پہلی دفعہ یہ زمانہ آیا ہوگا انسان کی تاریخ میں کہ بچے قاتل بن رہے ہیں، چھوٹے بچے وہ قتل کر رہے ہیں. اور قتل کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو. تو بہرحال جب اس طرح سے وائلنس کو پروموٹ کیا جائے گا تو پھر معاشرہ جو ہے وہ اس کا برا انجام تو بھگتے گا. معاشرے کے لیے یہ ساری چیزیں زہر ہیں جس کا کہ ہم نے ذکر کیا. ایسی ناولیں، ایسی موویز، ایسے ویڈیو گیمز، یہ سب زہر کا کام دیتے ہیں. تو اب جہاں قصاص کا قانون پوری دیانت کے ساتھ نافذ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ قانون بکاؤ مال نہیں ہے، اور جو گواہیاں ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ سچائی انصاف پر مبنی ہیں. یہ بات خود ایک صحت مند معاشرے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زندہ ضمیر والے لوگ اور صحت مند سلیم عقل رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمارے مسلمان ملکوں کو ایسا بنا دے. اب ایک اور قانون آ رہا ہے جہاں بھی تقوی کی بہت ضرورت ہے. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقیوں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اس کو بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے وصیت کی. انشاءاللہ تعالی وصیت اور وراثت اور ہبہ وغیرہ اس کے بارے میں سورہ نساء میں تفصیلی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. وصیت کا انیشل قانون یہاں سورہ بقرہ میں آیا. وصیت اس وقت لازم ہو جاتی ہے جب کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اب اس کے پاس مال ہے، وہ تو سورہ نساء میں جو قانون وراثت آ گیا اس کے حساب سے وراثت تو بڑھ جائے گی، کریکٹ؟ وہ تو ہو جائے گی. اچھا، وصیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اب کمپلسری نہیں ہے. یہاں تو کتبہ کا لفظ آیا، لیکن جب سورہ نساء میں قانون وراثت نازل ہو گئے اس کے بعد وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں رہا. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوا یہ آپ کو؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے قوانین وراثت نازل فرما دیے سورہ بقرہ کے کچھ عرصے کے بعد. جب قوانین وراثت لاز آف انہیریٹنس جب اللہ نے نازل کر دیے تو اب یہ جو آیت ہے جو کہ وصیت کو فرض کر رہی ہے، ہر مسلمان پہ وصیت کرنا فرض نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مال کے بارے میں اللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا. جب تک اللہ نے قوانین وراثت نازل نہیں فرمائے تھے تو انڈیویجولز خود فیصلہ کرتے تھے کہ میرا پیسہ کس کو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب تو اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب اس آیت کا کیا کریں؟ اللہ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم پہ تو فرض ہے وصیت کرنا. اگر تمہاری موت آ رہی ہے تو تم کو تو لازمی طور پہ وصیت کرنی ہوگی والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. حقا علی المتقین، یہ تو متقیوں کے اوپر حق ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، لاز آف انہیریٹنس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی ہے.
اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، وراثت اور وصیت میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی ہاں، دیکھیں وراثت کیا ہوتی ہے، اس کے تو لاز اللہ نے فکس کر دیے کہ یہ آپ کو اتنا حصہ اس کو ملے گا، اتنا حصہ اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب جو وصیت جس کو کہ ہم کہتے ہیں، وہ 1/3 مال میں مرنے والا کر سکتا ہے، کہ 1/3 مال کے اندر وہ وصیت کر کے چلا جائے کہ اچھا یہ 1/3 فلاں کو جو نان انہیریٹرز ہیں ان کو مل سکتا ہے یہ مال. تو یہ بیسک فرق ہے وصیت میں اور وراثت میں. کلیئر؟ اچھا، اب یہاں جو وصیت کا ذکر آ رہا ہے یہ ایک لحاظ سے فرض بھی ہے. نہیں کلیئر ہوا؟ ایک لحاظ سے کس لحاظ سے فرض ہے؟ جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہے تو وصیت کرنی فرض ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس اپنا سامان ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی ہے، ہمارے پاس اپنا سامان ہے. اب مثال کے طور پہ کسی نے اپنا زیور بھی ہمارے پاس رکھوایا ہوا ہے امانت کے طور پہ، تو ایک لاکر ہے اس میں اپنا بھی زیور ہے اور کسی اور کا بھی زیور ہے. اب اگر کوئی جس کا وہ لاکر ہے اگر وہ مر گیا تو جب انہیریٹرز لاکر کھولیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ کس کا زیور کس کا ہے، وہ تو سارا اپنا سمجھ کے بانٹ لیں گے. ایسی صورتحال میں اگر یعنی کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس تو وصیت لکھنا ضروری ہے کہ ہم لکھیں اس کے اندر کہ فلاں کی چیز میرے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، تو ضرور وصیت کر دے. وصیت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ لکھیں اس کو، کم از کم کسی کو بتا دیں. اگر آپ کے پاس آپ کی امی کا زیور رکھا ہوا ہے تو اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، ہسبینڈ کو، کسی کو بتا دیں کہ دیکھو فلاں کی چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ بتا دینا چاہیے. اچھا، دوسری چیز، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایکچولی سارا وراثت کے ساتھ ہی لنک ہوا ہے نا. جو اسلام کا قانون وراثت ہے اس میں ایک رول یہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ بیٹا یا بیٹی اولاد مسلمان ہو گئی، والدین مسلمان نہیں ہوئے، وہ کرسچن رہ گئے، جیو رہ گئے، ہندو رہ گئے، واٹ ایور XYZ رہ گئے، وہ اولاد میں سے کوئی مر گیا، بیٹا مر گیا، ماں باپ کافر ہیں، وراثت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ایسی صورتحال میں پھر اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں وصیت کر کے جائے کہ ٹھیک ہے وراثت تو نہیں ملنی ان کو، لیکن وصیت کر کے جائے کہ اتنا حصہ میرے ماں باپ کو اس میں سے دے دیں. جی سوری، آپ بولیں، کیا چیز سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ وراثت میں سے نہیں ملے گا. دیکھیے جب مر جاتا ہے کوئی شخص تو جو اس کا پیسہ بچ گیا نا اس میں ایک پورشن ہے وراثت کا، ٹھیک ہے، اور 1/3 پورشن ہے اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے. وصیت کس کے لیے کرے گا؟ نان انہیریٹرز کے لیے، غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی، رائٹ؟ اچھا، اب پیرنٹس جو ہیں، پیرنٹس اگر کافر ہیں تو کیا وہ وراثت پائیں گے؟ جو اللہ نے حق لکھا ہے وہ ملے گا ان کو؟ نہیں ملے گا. تو پھر وہ کیا کرے مرنے والا؟ اپنے ان کافر ماں باپ کے لیے وصیت کرے کہ 1/3 جو پیسہ ہے میرا اس میں سے میرے پیرنٹس کو مل جانا چاہیے. ول کی طرح، ول نہیں یوز ورڈ، بس وصیت پہ ہی رہیں، اب ٹرمینالوجی چینج نہ کریں. وراثت اور وصیت، وصیت پہ ہی رہیں، ٹھیک ہے. ول کے بالکل ڈفرینٹ کونوٹیشنز بن جاتے ہیں پھر ویسٹ کے حساب سے، رائٹ؟ اچھا، وراثت میں حق نہیں ہوگا. اچھا، مثال کے طور پہ کسی کی پھپھو محتاج ہے، کسی کا بھتیجا یا بھتیجی یا بھانجا یا خالہ یا ماموں، قریبی رشتہ دار بہت سارے ہیں، وہ سخت محتاج ہیں، ان کا تو وراثت میں حصہ نہیں ہے. خالہ پھپھی کا، بھتیجے بھانجوں کا، ان کا تو بہن بھائیوں کا تو عام طور پہ حصہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ضرورت مند ہیں. تو مرنے والا کیا کرے کہ پھر وہ ان کے لیے وصیت کر دے 1/3 میں سے کہ میری پھپھو کو یا میری خالہ کو یا میرے بھانجے کو یا میرے بھتیجے کو اتنا پیسہ مل جائے، یا بھابھی کو یا whoever whatever.
تو یہ دراصل کہا گیا ہے اس طرح سے پھر اس کو ہم کو منسوخ نہیں ماننا ہوتا. اور علماء کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی کم سے کم آیات کو منسوخ قرار دیں. یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ جی. یہ آیت منسوخ کب ہو گئی؟ جب قانون وراثت آ گئے تو وصیت کا قانون منسوخ ہو گیا. جی ہاں. دوسری رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کو چاہیے کہ نان انہیریٹرز کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر دے، خاص طور پہ ماں باپ وغیرہ جیسے کیٹیگری اگر ہے. یا مثال کے طور پہ کوئی باپ مر رہا ہے، بیٹا اس کا کافر ہے، تو وراثت تو نہیں پائے گا وہ، تو پھر کیا کریں؟ تو مرنے والا باپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر کے جائے کہ بھئی اس کو کچھ نہ کچھ پیسہ مل جائے. دیکھیں دو کیٹیگریز کا ذکر ہے نا، والدین اور اقربین. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر کسی کلاس کی وجہ سے والدین یا قریبی رشتہ دار وراثت سے محروم ہو رہے ہیں تو مرنے والے کو چاہیے کہ ان کے حق میں وصیت ضرور کر کے جائے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو والدین اور اقربین کی کیٹیگری کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہ آپ کو؟ اچھا جی. اچھا، اب آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم ضرور وصیت کر دو محتاج لوگوں کے لیے. پھر یہ بھی آگے فرما دیا کہ وصیت کا بدلنا گناہ ہے، اور تقوی کے خدا خوفی کے بغیر اس کو بدلنا بہت مشکل ہے. دیکھیں وصیت کا دیکھیں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ 1/3 میں وصیت ہوتی ہے. اب مرنے والا تو وصیت کر کے مر گیا، اب اولاد بیٹھی ہے. مثال کے طور پہ والد تھے، انہوں نے کہا کہ میری بہن کو اتنا دے دینا، تو وہ کس کے حصے میں سے جائے گا؟ اور آبویسلی جب وصیت 1/3 نکلے گی، اگر وصیت جو ہے وہ 1/3 نکلے گی تو پھر اولاد کا حصہ تو کم ہوگا نا. تو بعد میں وہ سوچ سکتے ہیں کہ کون پھپھو کو دے، رہنے دو، ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ابا تو مر گئے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. تو سننے کے بعد کوئی اگر بدل دیتا ہے وصیت کو تو پھر وصیت بدلنے کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، اللہ علم والا ہے. تو یہ اللہ کی صفات بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی پیدا ہو، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب سن رہا ہے. سخت تقوی کی ضرورت ہوتی ہے مرنے والے کی وراثت یا وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنا. پھر کیا فرمایا آگے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما. اگر کسی کو، اب یہ کون ہے یہاں پر؟ خافہ کون ہے؟ یہ ہے مرنے والے کے وارث. کلیئر؟ اس کو کلیئر کر لیں. فمن خاف من موص، من کون ہے یہاں پر؟ من ہے مرنے والے کے وارث. اب وارثوں میں سے کسی کو کیا خوف ہوا؟ ایک بچہ ہے، اب بچہ بڑا متقی ہے، مرنے والا مر گیا، بیوی بہت متقی ہے، یا مرنے والی مر گئی، میاں بڑا متقی ہے اس کا. جو وارث بچ گئے ہیں ان میں تقوی ہے. اب ان کو یہ خیال ہو رہا ہے من موسن، موسن کون ہے؟ وصیت کرنے والا. ابھی زندہ ہے کہ مر گیا؟ جی ہاں مر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اچھا، اب کیا ہے کہ وصیت ایگزیکیوٹ کرنے والوں نے جب وصیت کو دیکھا یا سنا، ان کو لگا کہ مرنے والا نے تو انجسٹس کیا ہے، جنفن او اثمن. یا تو انجسٹس یعنی کہ کسی کو حق سے محروم کر دیا ہے، یا کسی کو حق سے بہت ہی زیادہ دے دیا ہے. پرابلمٹک ہے یہ تو. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اس کو درست کر دے. پھر وہ درست کر سکتا ہے. جنف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، انکلائن ہو جانا ایک طرف. تو وصیت کرنے والے سے اگر غلطی ہو گئی ہے یا گناہ کا کوئی کام ہو گیا ہے تو ایسی وصیت کو پھر تبدیل کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے. پھر تو چینج کرنا ہوگا اس کو. مثال کے طور پہ گناہ کا کام، کسی گناہ کے کام کی وصیت کر گیا. مثال کے طور پہ وصیت کرنے والے نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پر دھمال ڈلوانا، یا وہاں پر تم چرس جو ہے وہ بٹوا دینا، یا وہ کہے کہ فلاں کسینوں میں پیسہ لگا دینا میرا.
یا جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی اس نے اگر کی ہے تو پھر ایسی وصیت کو بدلنا لازمی ہے. کلیئر؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو فرمایا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور و رحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. دیکھیے وہ سب انشاءاللہ یہ سارے جو ایشوز ہیں نا یہ ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں ڈسکس کریں گے. یہ تو ابھی انیشیل حکم ہے. سورہ بقرہ کا آپ کو زمانہ نزول اگر یاد ہو یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. تحویل قبلہ نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام آنن فانن قانون لا کر راتوں رات سروں پر نافذ نہیں کرتا، مزاج بناتا ہے، مزاج بناتا ہے. تو یہاں پر ایک فیلر چھوڑ دیا کہ جو تمہارا پیسہ ہوگا مرنے کے بعد اس کے بارے میں تمہیں بہت حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. تو دماغ کو تیار کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے قانون آ جائے. ورنہ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ لاز آف انہیریٹنس تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے نا، انڈیویجولس کی اپنی مرضی ہے جس کو کہ ول کہتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتا جو ہے وہ ڈائمنڈ کا ہار پہن کر اور ایک ریشمی کشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری جائیداد کتے کے نام کر گئے، اور بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر جوتے پٹکتے پھر رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو لہٰذا اسلام نے اس ناانصافی کے لیے فیلر چھوڑ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے پیسے کے حقدار تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہیں. یہ فیلر دے دیا. اس کے بعد آگے جب قانون آیا تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ بن چکے تھے، لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا اس کو آسان ہو گیا. کلیئر؟ آگے چلیں یا نہیں سمجھ آیا ابھی آپ کو؟ جی آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ وصیت جو ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں، وصیت اور وراثت، یہ دو چیزیں مرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. وہ انشاءاللہ وہ سب باتیں ہم ڈسکس کریں گے. پلیز اس کو تھوڑا سا آپ لوگ صبر کر لیں. اب وصیت اور وراثت کے سوالات مت پوچھیں، وہ ہم نے بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم سورہ نساء میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ اس کو بالکل تحفظ مال میں انکلوڈ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا. چلیں تلاوت سن لیں پھر ہم آگے ترجمہ کریں گے.